السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات جو پڑھنے والے ہیں وہ 66 تا 75 یعنی 66 سے 75۔ تو اس کا جو موضوع ہے وہ ہے گائے کا حکم، اصل قربانی اور دلوں کا انجام۔ آیت 66 یعنی 66 عبرت اور انجام۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو انجام بنا دیا، نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے بلکہ آنے والوں کے لیے بھی، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت۔ یہاں سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے جب اللہ کے احکام کے ساتھ چلاکی کی جائے تو انجام صرف ایک نسل کا نہیں رہتا بلکہ وہ تاریخ بن جاتا ہے۔ آیت 67 گائے کا حکم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ حکم مشکل نہ تھا، نہ پیچیدہ، لیکن مسئلہ گائے نہیں تھا، مسئلہ اطاعت تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ سوال ایسے وقت میں آیا جب وہ خود ایک مقتول کا مقدمہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ میرا فہم یہ بنتا ہے کہ وہ انصاف نہیں، کسی اور کو پھانسنا چاہتے تھے، یعنی وہ پھنسانا چاہتے تھے، حالانکہ قاتل وہ خود تھے۔ جب ایسا طریقہ بتایا گیا جو سچ کو بے نقاب کرنے والا تھا تو وہ گھبرا گئے۔ یہ مذاق نہیں تھا، یہ سچ سے خوف تھا۔ جو آیات ہیں 68 یعنی 68 سے 71 یعنی 71، سوال در سوال، مشکل در مشکل۔ وہ پوچھتے گئے، کیسی گائے ہو، عمر کیا ہو، رنگ کیسا ہو، کام میں جوتی گئی ہو یا نہیں۔ ہر سوال کے ساتھ اللہ نے شرط بڑھا دی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اطاعت میں تاخیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے حکم کو مشکل بنا دیتا ہے۔ آخر کار جو گائے بیان ہوئی ہے وہ دراصل اللہ کو محبوب انسان کی تصویر ہے، نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر، یعنی نہ غفلت کا بچپنا ہو نہ بڑھاپے کی کمزوری، بلکہ اپنی جوانی کی پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے دین میں لگ جائے۔ یہی عمر اطاعت، قربانی اور عمل کی عمر ہوتی ہے۔ چمکتا ہوا رنگ، اللہ فرماتے ہیں، ہو زرد رنگ کی۔ زرد رنگ روشنی، خوشی، سکون کی علامت ہے، یعنی وہ مومن جو لوگوں کے لیے رحمت بن جائے، جس کے چہرے سے ایمان کی روشنی جھلکے، نہ زمین میں جوتنے والی نہ پانی دینے والی، یعنی دنیا کے مشاغل میں گم نہ ہو، دنیا میں رہے مگر دل آخرت سے جڑا ہوا ہو، عبادت، ذکر اور خدمت خلق میں جینے والا، صحیح سالم بے داغ۔ یہ مومن کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ایمان میں کوئی داغ نہیں، نفاق دو رنگی نہیں، اندر اور باہر ایک جیسے، کیونکہ اللہ شکل اور رنگ نہیں دیکھتا، دلوں کی صفائی دیکھتا ہے۔ اب جو ہے آیت 72، 72 اور 73، اصل مقدمہ اور انصاف۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تم نے ایک جان کو قتل کیا، پھر اس میں جھگڑنے لگے، اور اللہ اسے زہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ یہاں واضح ہو گیا قاتل وہی تھے، اور اللہ سچ کو زہر کر کے رہا۔ آیت 74 میں اللہ فرماتے ہیں، دلوں کی سختی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اتنے معجزے، اتنی نشانیاں، پھر بھی دل پتھر ہو گئے۔ یہی انجام ہوتا ہے جب انسان بار بار سچ سے منہ موڑے۔ اب آیت 75 میں اللہ فرماتے ہیں، حتمی تنبیہ یعنی اختتام۔ آفتطمعون ان یؤمنوا لکم۔ کیا
تم مطمئن ہو گئے ہو اے مومنو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگ نے اطمینان کر لیا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جس نے اللہ کا کلام سن کر یعنی جو نہیں بدلا، حق کو جان کر چھپایا، وہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا۔ اصل جو قربانی ہے وہ کیا ہے؟ اصل سبق یہ ہے، ہمیں گائے نہیں اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے، اپنی ضد، تکبر، دو رنگی، دنیا پرستی، تاکہ ہم خالص، بے داغ اور خوشبودار انسان بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔